سائفر کیس کے بارے میں آپ کو آج کیس ویلاگ میں بتائیں گے. یہ بھی بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کے کون سے اہم رہنما پی ایم ایل این میں شمولیت کرنے جا رہے ہیں. ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ سندھ حکومت کس معاملے پہ جاگ اٹھی ہے. اور آخر میں آپ کو بتائیں گے پی 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 اور پی ایم ایل این کے دعوے کہ وہ کیا دعوے کر رہے ہیں عوام کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں آغا محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیاسی بازیگر ویورز. سب سے پہلے آپ کو سائفر کیس کے بارے میں بتائیں گے. جسٹس گل حسن اورنگزیب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں. انہوں نے سائفر کیس کی سماعت کی. یہ سائفر کیس جو ہے جیل ٹرائل اور جج کی تعیناتی کے خلاف جو انٹرا کورٹ اپیل ہے اس کے اوپر یہ سماعت ہوئی. جج صاحب نے کہا کہ جب پہلے فیصلے اس بارے میں پہلے فیصلہ سنایا گیا تھا اس وقت عمران خان جو تھے وہ اٹک جیل میں تھے اور وہاں سے عدالت میں پیش ہونے کے لیے سیکورٹی کے مسائل ہو سکتے تھے. لیکن اب کیونکہ وہ اٹک جیل کے بجائے اڈیالہ جیل میں ہیں تو حالات تبدیل ہو چکے ہیں. تو دیکھا یہ جائے گا کہ اب اڈیالہ جیل میں جب حالات ہو چکے ہیں تو اس کے بارے میں وہ یہاں پہ کھلی عدالت میں پیش ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے. ایک مرحلے پہ جج صاحب نے فرمایا کہ دونوں فریقوں کو کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتنا حساس کیس ہے. اس میں اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی موت کی سزا بھی ہو سکتی ہے. جس پہ اٹارنی جنرل نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں ہم یہ نہیں چاہتے. تو اس کیس کے اوپر جو اسٹے آرڈر تھا کہ مزید جیل میں نہ چلے اس کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی اور 20 نومبر تک یعنی آنے والے پیر تک کے لیے اس میں توسیع کر دی گئی. اور جج صاحب نے فرمایا جج صاحب جو ہیں جسٹس گل حسن صاحب نے فرمایا کہ آئندہ سماعت جو ہوگی وہ 20 نومبر کو صبح 11 بجے کیس پہ سماعت ہوگی اور اسی دن اس کا فیصلہ بھی آپ کو سنا دیا جائے گا. تو اب یہ ہے کہ پیر کے دن جو ہے یہ دیکھا جائے گا کہ عمران خان کو ریلیف ملتا ہے یا ایز اٹ از یہ کیس ٹرائل کو عدالت جیل میں ہی چلے گا. تو یہ جو ہے اس پیر کے دن 11 بجے یہ سماعت ہوگی، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا. اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ بشرا بی بی خاتون اول اس کو آج نیب نے طلب کیا ہوا تھا. تو بشرا بی بی جو ہے آج اپنے وکلاء کی توسط سے نیب طلبی میں پیش نہیں ہوئی اور نیب اس میں پیشی سے معذرت طلب کری کہ میں ذاتی مصروفیات کی وجہ سے آج پیش نہیں ہو سکتی نیب میں. تو لہذا مجھے جو ہے اگلے ہفتے بلایا جائے یا سماعت اگلے ہفتے تک رکھی جائے. تو یہ اب یہ سماعت اگلے ہفتے جو ہے طلبی کی اگلے ہفتے ہوگی. سندھ کی جو نگراں حکومت ہے وہ بھی جاگ اٹھی ہے. سندھ حکومت نے فوجی عدالتوں میں سویلین کی جو ٹرائل ہیں اس کے روکنے کا جو فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اس کے خلاف عدالت سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے. کہا ہے کہ فوجی تنصیبات اور فوج کے بارے میں یا ملک کی دشمنی کے لیے جن لوگوں نے کام کیا ہے، جنہوں نے تخریب کاری کی ہے، جنہوں نے فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، ان کے جو کیسز ہیں ان کو فوجی عدالت میں چلنے چاہیے. یہ جو ہے آفیشل ایکٹ اور آرمی ایکٹ اس کو جو معطل کیا گیا اس کو بحال کیا جائے اور اپنے 5 رکنی بینچ کے فیصلے پہ نظر ثانی کی جائے اور اجازت دی جائے کہ ان کے اوپر کیسز جو ہے جو فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچائے، جنہوں نے 9 میں ملوث رہے لوگ، ان کے اوپر جو ہے کیسز جو ہے فوجی عدالت میں چلنے چاہیے.
اب دیکھیں سپریم کورٹ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن سندھ حکومت جاگ اٹھی ہے اور انہوں نے بھی یہ مطالبہ کر دیا، دوسرے لوگوں نے بھی کیا، شہداء کے لاوارثین نے بھی، جو شہداء کے لاوارثین ہیں انہوں نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہوا تھا، اب یہ سندھ حکومت نے بھی کیا ہے، تو یقیناً اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے 9 مئی کے لیے، بغاوت پہ اکسانے کا، تخریب کاری کا، شہداء کے یادگاروں کو نقصان پہنچانے کا، فوج سے ٹکر لینے کا، تو اپنی فوج کے ساتھ ٹکر لینے کا اور اس میں بغاوت اور اس میں تقسیم کرنے کے لیے جو لوگ ملوث ہیں ان کے اوپر کیسز جو ہے فوجی عدالت میں ہونے چاہیے، کیونکہ فوجی عدالت میں کسی کی سفارش نہیں مانی جاتی کہ اور فوری طور پہ فیصلے ہو جاتے ہیں، یعنی 15 دن 10 دن 20 دن کے اندر جو ٹرائل ہو جاتا ہے، 6 سال 5 سال سپریم کورٹ کی طرح درخواستیں پڑی رہیں کورٹ میں، یہ نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھیں اب اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو ایک یہ تھی خبر۔ اس کے بعد عمران خان کے لیے ایک اور شاکنگ خبر ہے کہ عمران خان کے ایک اہم رکن جو ساتھی تھے عمران خان کے، خسرو بختیار، اس سے مسلم لیگ نون نے رابطہ کیا ان سے اور ان کے بھائی سے۔ تو خبریں آ رہی ہیں کہ یعنی دونوں بھائی اور اپنے اہل اور احباب کے ساتھ مسلم لیگ نون میں شمولیت کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اگر ایسے کیا ہے تو یہ پی ٹی آئی کو ایک اور بڑا دھچکا پہنچے گا، کیونکہ یہ سرگرم کارکن تھے اور پی ٹی آئی کے لیے ایک بااعتماد دوست تھے عمران خان کے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کہاں تک صداقت ہے اس میں، یہ 1-2 دن میں واضح ہو جائے گا کہ یہ اعلان کرتے ہیں شمولیت کا یا نہیں کرتے ہیں۔ اب آپ کو آج اہم اور جو تھمبنیل پہ خبر لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف صاحب، جن کے پلیٹلیٹس کم ہوتے گئے اور وہ پھر 1.5 ماہ کی یا 4 ہفتوں کی چھٹی لے کے لندن چلے گئے تھے اور 4 سال تک علاج کرنے کے بعد پاکستان واپس آئے ہیں، تو اس بیماری کی صورت میں بھی انہوں نے جو ہے الیکشن کمپین شروع کر دی ہے، اپنی بیٹی مریم نواز کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اب بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اب شمولیت کی دعوت دے رہے ہیں مسلم لیگ میں، اور وہ لوگ جو ہے جو کہتے ہیں کہ چڑھتے سورج کے جو پجاری ہیں وہ دھڑا دھڑ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ حکومت نواز شریف کی بن رہی ہے، ورنہ نواز شریف کو وہاں سے لایا نہیں جاتا، پھر یہاں پہ جیل میں جانے کے بجائے ان کی ضمانتیں، ان کی تمام جائیداد جو ہے ان کو واپس کرنا، اس سے کھلا پیغام مل رہا ہے کہ آئندہ کا وزیر اعظم نواز شریف ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہیں چڑھتے سورج کے پجاری، وہ دھڑا دھڑ مسلم لیگ میں شمولیت کر رہے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں۔ نواز شریف کل کوئٹہ میں گئے تھے، 30 اہم شخصیات، بلوچستان کی اہم شخصیات نے مسلم لیگ نون جوائن کی ہے، اور اس وقت بھی جو آج بھی نواز شریف جہاں بھی جا رہے ہیں، جتنے بھی ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ناراض ارکان ہیں یا دوسرے ہیں، تو وہ بھی دھڑا دھڑ اس میں شامل ہو رہے ہیں اپنی کھال بچانے کے لیے کہ چلو بھائی اب حکومت بھی کی اور اس میں شامل ہوں گے تو 9 مئی کے واقعات بھی نہیں پوچھے جائیں گے۔ اچھا، پی ٹی آئی کے جو لوگ ان میں شامل ہوئے ہیں ان میں سے 9 ممبران کے لیے خبر مل رہی ہے کہ ان کو ٹکٹوں کے اوپر ٹکٹیں نہیں دی جا رہی ہیں، جس کے اوپر وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے شمولیت کی یا غلط کیا یا صحیح کیا۔ تو یہ اچھا، نواز شریف والوں کا اب بیانیہ کیا ہے؟ الیکشن کا جو بیانیہ ہوتا ہے اور ایک نعرہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ہم نے مہنگائی پہ کنٹرول کیا ہوا تھا، ہم نے ڈالر کو قابو کر کے رکھا ہوا تھا، اور ہم نے جو ہے عوام کی حالات بدلے، ہم نے راستے بدلے، بہت ساری باتیں کر رہے ہیں کہ بس عوام کو یہ بتا رہے کہ دیکھیں جی ہماری کارکردگی ہے، لیکن یہ بھول جاتے کہ 16 ماہ میں جو شہباز شریف نے کیا وہ عوام کس طریقے سے بھولیں کہ انہوں نے مہنگائی کا کیا حشر کیا۔ انہوں نے مہنگائی کا جو حشر کیا تو کیا،
بجلی کے بل کا، بجلی کی ریٹ کہاں سے کہاں تک پہنچا دی. عوام کیسے بھولیں گے کہ بھئی بجلی پہلے کتنے کی تھی عمران خان کے زمانے میں یا اس سے پہلے نواز شریف کے زمانے، اور یہ 16 ماہ کے عرصے میں انہوں نے کہاں تک اس کو جا کے پہنچایا ہے. اس کے بعد لوڈ شیڈنگ کے لیے بھی سوچ رہے ہیں کہ پہلے لوڈ شیڈنگ جو تھی عمران کی حکومت میں 3.5 سال کی حکومت سے موازنہ کریں گے تو بھی 16 مہینے کی جو ہے ان کی کارکردگی شہباز شریف کی انتہائی ناقص تھی. تو اب اس کو دیکھتے ہوئے یہ ان کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں یہ تو الیکشن میں معلوم ہوگا، لیکن یہ اپنے وہی لولی پاپ عوام کو دے رہے ہیں. چلے اس کے ساتھ بلاول بھٹو، پاکستان پیپل پارٹی کے بلاول بھٹو، وہ بھی کہتے ہیں جناب ہم نے ملک میں بڑی ترقی کی، سندھ کو ہم نے بالکل پیرس بنا لیا، اور اب بھی موقع ملے گا تو ہم ملک کی بھی خدمت کریں گے، سندھ کی حکومت بھی، سندھ میں بھی ہم ترقیاں کریں گے، اور انشاءاللہ آئندہ کی حکومت جو ہے ہماری ہوگی. اور کہتے ہیں کہ اب پرانے سیاستدانوں کو گھر میں بٹھا دیا جائے، یعنی نواز شریف اور آصف زرداری کو گھر، نئی جنریشن کو آگے آنا چاہیے، اور خود کو ملک کا وزیر اعظم تصور کرتے ہوئے اعلانات کر رہے ہیں اور عوام کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے تو بس دودھ کی بوتلیں، دودھ کی نہریں بہا دیں گے. جناب بلاول بھٹو صاحب، آپ سے عوام پوچھتی ہے کہ سندھ میں چپراسی سے لے کے افسر تک کوئی ایک بندہ بتا دیں جو بغیر رشوت کے آپ نے اپائنٹ کیا ہو. آپ کی حکومت سندھ میں 15 سال سے 10 سال سے جو چل رہی ہے، آج تک کوئی ایک بندہ بتا جو میرٹ کے اوپر آپ نے اس کو نوکری دی ہو. چپراسی سے لے کے افسر تک رشوت کا بازار جتنا سندھ میں گرم ہے اتنا کہیں بھی گرم نہیں. ابھی پبلک سروس کمیشن کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ 1-1 کروڑ روپے لے کے ٹی ایم او کے لیے ان کو، جن کو درخواست لکھنے نہیں آتی ان کو امتحانات میں پاس کیا گیا پبلک سروس کمیشن کے. تو یہ جب دونوں کے نعرے مسلم لیگ نون اور پی پی کے دیکھ لوگ دل میں ہنستے ہیں کہ یار کیا قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اب یہ دونوں جو ہیں عوام کی نظر میں بالکل بے نقاب ہو چکی ہے پارٹیاں، پی ایم ایل این اور پی پی پی، کہ یہ جب اقتدار میں آتے ہیں سوائے اپنے گھر بھرنے کے اور کوئی کام نہیں ہوتا ہے. پی پی نے سندھ کا بیڑا غرق کیا، مسلم لیگ نون نے پورے ملک کا بیڑا غرق کیا، خاص کر کے پنجاب کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا. تو ایسی صورت میں عوام بیوقوف ہوں گے جو ان کی طرف جائیں گے. اب یہ تو خیر انتخابات ہیں، اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو دیکھا جائے. اب اگر انتخابات میں نواز شریف آتے ہیں یا لائے جاتے ہیں تو بھی دیکھیں گے کہ رزلٹ کیا ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی ہے. اور پی پی کے جو دعوے ہیں اس کے باوجود بھی پی پی سندھ تک محدود ہے. وہ وفاقی حکومت کا تو تصور ہی نہ کرے کیونکہ عوام کے تیور بدلے ہوئے ہیں. وہ مکمل پاکستان کی حکومت یا وزیر اعظم کے خواب دیکھنا چھوڑ دے. تو یہ چیزیں عوام کو بیوقوف سمجھنا چھوڑ دیں دونوں پارٹیاں. عوام کے سامنے آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وہ ہر ٹی وی چینل دیکھتے ہیں، ہر ٹویٹر دیکھتے ہیں، ہر عوام کے ایک چیز جو ہے گھر میں ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ گھروں کے چولہے نہیں جل رہے ہیں، گھر میں گیس نہیں آ رہی ہے، گھر لائٹ کے بل آسمان سے بات کر رہے ہیں، ہم جمع ہی نہیں کر سکتے. تنخواہ دار طبقہ یا جو پینشن والے جو حضرات ہیں وہ پینشن ان کو 30,000 یا 40,000 ملتی ہے، بل ان کو 50,000 روپے کا بجلی کہاں سے پوری کریں گے. تو یہ دونوں جماعتیں پس چکی ہیں. انتخابات کے بعد بھی اگر یہ جیتتی ہیں یہ تو ملک کی بدقسمتی ہوگی. کوئی نئی جنریشن یا کوئی نیا تجربہ کیا جائے، بھائی ان سے مہنگائی پہ قابو نہیں ہوگا. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن دبائیں، سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو پش کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، پھر ملیں گے. پاکستان زندہ باد.